واٹر بورڈ نے شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگا دیں. پانی میں کلورین کی جگہ فنائل ملائے جانے کا انکشاف. LSR پمپنگ اسٹیشن کے واٹر ٹینک میں فنائل ڈالا جا رہا ہے. معاملے کا عینی شاہد میں خود ہوں. CBA رہنما ایوب بلوچ نے بھانڈا پھوڑ دیا. پانی میں فنائل ملانے کی فوٹیج سٹی 21 سامنے لے آیا. کراچی کے باسیوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں. کئی علاقوں میں زہریلا پانی سپلائی کیا جانے لگا. شہریوں کا انکشاف. اظہار تشویش. حکومت سے کارروائی کا مطالبہ. دانستہ طور پہ غفلت سے کیا ہے کہ وہ کلورینز کی جگہ پہ فینائلز کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ انسانی زندگی کا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. میں درخواست کروں گا کہ واٹر بورڈ کے جو سینئر عملہ ہے ان سے، حکومت سندھ سے، حکومت پاکستان سے، کہ وہ اس معاملے کو جانچیں پڑتال کریں. شہریوں کو پینے کے لیے صاف پانی فراہم کیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ اس طرح کے جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس سے بچا جا سکے. پینے کے پانی میں یا گھریلو استعمال کے پانی میں جو ہے نا، اس کا استعمال بالکل سخت منع ہے، ممنوع ہے. البتہ کلورین جو ہے نا وہ ڈالنا چاہیے. اور اس قسم کی صورتحال جیسے کہ آج کل آپ کراچی میں دیکھ رہے ہیں کہ 3 کیسز ہو گئے ہیں، اور ہمیشہ جب کراچی میں گرمی جو ہے نا وہ تھوڑے اپنے عروج پہ ہوتی ہے تو نیکلیریا جو ہے نا اس میں ملٹی پلائی کرتا ہے اور ریپڈلی اسپریڈ کرتا ہے. فنائل حاملہ خواتین اور بچوں کے لیے جان لیوا. ماہرین صحت نے ہوش ربا انکشافات پر خطرے کی گھنٹی بجا دی. طبی ماہرین نے فنائل کو انسانی صحت کے لیے زہر قرار دے دیا. سربراہ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی ڈاکٹر رفیق کا اظہار تشویش. کہا کوئی بھی عام انسان پانی میں فنائل کی آمزش کی پہچان نہیں کر سکتا. ڈائریکٹر ICCBS پروفیسر اقبال کا کہنا تھا فنائل کے استعمال سے انسانی صحت پر اثر انداز ہو سکتی ہے. دنیا بھر میں فنائل کا استعمال ختم. یہاں پانی میں ملایا جا رہا ہے. کلورین کی مقدار زیادہ ہو جائے تو وہ بھی خطرناک ہے. فینائل جسے کہتے ہیں نا وہ فینول ہے. ایکچولی جو فینول ہے وہ سرفیس ڈس انفیکٹنٹ ہے. میں کیمسٹری پوائنٹ آف ویو سے بتاتا ہوں کہ اس کو اگر آپ نے اس سے بچنا ہے تو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ ڈرنکنگ واٹر کو یا عام پانی کو جو ہم استعمال کرتے ہیں وضو کے لیے اور دوسرے، اس کو آپ نے ڈس انفیکٹ کرنا ہے. اور اس کو ڈس انفیکٹ کرنے کا جو سب سے سیف طریقہ ہے وہ کلورین ہے. واٹر بورڈ کی ایک اور مبینہ غفلت سامنے آ گئی. کئی سالوں سے پانی میں کلورینیشن نہیں کی جا رہی. واٹر بورڈ پانی میں کلورین ملانے کی بجائے عوام کو چونا لگا رہا ہے. چیئرمین CBA ارشاد خان کا بڑا دعویٰ. سنگین معاملے پر کس سے جواب مانگے؟ عوام سراپا سوال بن گئے. توانائی بحران پر قابو پانے کا مشن. سندھ حکومت کے کچرے سے بجلی پیدا کرنے کی تیاریاں. 50 میگا واٹ کے 2 پلانٹ لگائے جائیں گے. منصوبے سے کراچی کا کچرا ٹھکانے لگانے میں بھی مدد ملے گی. وزیر توانائی سندھ کی زیر صدارت اجلاس. منصوبے میں حائل رکاوٹیں فوری دور کرنے کی ہدایت. امتیاز شیخ کا کہنا تھا کہ عوام کو سستی بجلی کی فراہمی ہمارا مشن ہے. عوام کے لیے بہترین سفری سہولیات سندھ حکومت کی اولین ترجیح. لیاری ایکسپریس وے پر بھی پیپلز بس سروس چلانے کا فیصلہ. صوبائی وزیر شرجیل میمن کا ٹیسٹ بس سروس اور سروے مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم. بولے شہریوں کو بہترین سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں. پیپلز بس سروس سے باقی سڑکوں پر ٹریفک کا بوجھ کم ہوگا. سندھ حکومت کا مزید 500 پیپلز بسیں خریدنے کا فیصلہ. بسیں خریدنے کی منظوری سندھ کابینہ سے لی جائے گی. کابینہ سے پیپلز الیکٹرک کار ٹیکسی کی منظوری بھی لی جائے گی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا. 5 جون کو کابینہ اجلاس میں 13 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا. نوجوانوں کو جانیں بچانے کی تربیت دینا چاہتے ہیں. وزیر صحت سندھ کی میڈیا نمائندگان کو بھی ٹریننگ کا حصہ بننے کی دعوت. کہا لوگوں کو بنیادی تربیت دینی ہے. یہ پروگرام محکمہ تعلیم صحت سمیت دیگر کے ساتھ مل کر شروع کیا. اب تک سندھ بھر میں 12 لاکھ سے زائد لوگوں کو تربیت دی جا چکی. جو انسان ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، اور خدا نہ خواستہ کیونکہ مدد کرنا فرض ہے ہمارا، لیکن یہ بھی یہ تو جانیں بچانا اللہ کا ہے. اللہ نہ کرے کوئی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ جو بندہ جو انسان جو وہاں کھڑا تھا اور اس کی مدد کر رہا تھا اس کے اوپر کوئی جرا نہ ہو اور اس کے پر کوئی قانونی پیش رفت نہ ہو. تو اس وجہ سے ہم یہ لاء بنانے جا رہے ہیں. شہر قائد میں پارکس کی سینچری مکمل کرنے کا عزم. مرتضی وہاب نے ایک اور پارک کا افتتاح کر دیا. نارتھ کراچی سیکٹر 11L میں شیر و شہید پارک کا افتتاح. مرتضی وہاب کا کہنا تھا
حافظ نعیم میئر بننے کے چکر میں شیروانی پہننے کے لیے بےتاب ہیں. نمبر گیم چھوڑیں, ان کی گیم بند ہو چکی. برا وقت ختم, اچھا وقت شروع ہونے والا ہے. آج 67واں پارک ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اس کا باضابطہ ریہیبلیٹیشن کے بعد افتتاح کر دیا ہے. ان پارکس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ تھا ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے وہ یہ تھا کہ ہم نے اہل محلہ کو اس کے ساتھ آن بورڈ کیا اور ہم نے ہر علاقے میں ایک باغبان کمیٹی بنائی تاکہ وہ اہل محلہ پارکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر سکے. شہر قائد میں چاول کی قیمتوں میں اضافہ, دالوں کی قیمتوں میں کمی. سپر باسمتی چاول 380 اور سیلا چاول 340 روپے کلو ہو گئے. ٹوٹا چاول 20 روپے مہنگا ہو کر 200 روپے کلو ہو گیا. دال چنا 200 اور دال مونگ 240 روپے کلو ہو گئی. دال ماش 440 روپے فی کلو پر برقرار. شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے دال چاول کھانا بھی محال کر دیا. بچے کھاتے ہیں دال چاول وغیرہ یا کھچڑی وغیرہ یا دال چاول وغیرہ کھاتے ہیں. چاول بہت مہنگا ہے. مہنگائی کم ہونی چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ عوام کا احساس کرے. ہم حکومت دعوے کرتی کہ ہم عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں. بارڈر تجارت کے حوالے سے اہم پیش رفت. روس ایران افغانستان کے ساتھ بارڈر ٹریڈ کے لیے SRO جاری. پاکستان ایران اور روس سے خام تیل LNG LPG درآمد کر سکے گا. ایران افغانستان روس کے ساتھ ایشیا کے بدلے ایشیا کی تجارت میں آسانی ہوگی. حکومت نے ایکسپورٹ کے لیے 26 اشیاء کی فہرست تیار کر لی. پراپرٹی ٹیکس نہ ادا کرنے والے ہو جائیں تیار. واجبات 30 جون تک ادا نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ. جائیداد ضبط اور نیلامی بھی عمل میں لائی جائے گی. ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلدیات سندھ سید نجم احمد شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس. نادہندگان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی ہدایت. کسی بھی قسم کی کرپشن یا غیر قانونی رعایت دینے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کا اندیاب. اساتذہ کے لائسنس کے بعد ایک نیا اقدام. سندھ حکومت کا ٹرانسجینڈر تعلیمی پالیسی لانے کا فیصلہ. ڈرافٹ حتمی مراحل میں داخل. وزیر تعلیم سندھ سید سردار شاہ کہتے ہیں کہ پالیسی کے تحت خارج سراحت کو تعلیم کی سہولت میسر آئیں گی. تکنیکی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکالرشپ بھی دی جائیں گی. کراچی میں مخدوش عمارتوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکی. رحمانیہ کوارٹرز میں چیلارام بلڈنگ شدید خطرناک ہو گئی. پتھر لٹکنے سے رہائشیوں کی جانیں خطرے میں پڑ گئیں. سابق بلدیاتی نمائندوں نے عمارت کو منہدم کرنے کے لیے بلڈنگ کنٹرول کو خط لکھے تھے. ممکنہ بارشوں کے پیش نظر عمارت بڑے سانحہ کا سبب بننے کا خدشہ. پولیس اسپتالوں میں علاج کے ساتھ ادویات کی بھی فراہمی دستیاب اور درکار سہولتوں کا جائزہ لینے کے لیے IG سندھ کی زیر صدارت اجلاس. کراچی میں پولیس لیب کی اپ گریڈیشن کی منظوری. AIG ویلفیئر سندھ عرفان بہادر کی اجلاس میں بریفنگ. IG غلام نبی میمن کا کہنا تھا لیب کا اسٹیٹ آف آرٹ اور جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے. ایکسپو سینٹرز کا بجٹ میں برآمدات پر فوکس کرنے کا مطالبہ. نئے بجٹ میں کم سے کم ٹیکس رجیم لانے کی تجویز. چیئرمین پاکستان ایپرل فورم جاوید بلوانی کہتے ہیں کہ جب بھی ملکی برآمدات بڑھتی ہیں تو مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے مشیر موجود ہیں جو ایکسپورٹ کو بہتر نہیں ہونے دیتے. ہماری بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہمارے ملک کا ایکسپورٹ جب بھی بڑھتا ہے تو کچھ ایسے ایڈوائزر اور ایسے کنسلٹنٹ آگے آ جاتے ہیں جو گورنمنٹ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ یہ کرو اور ایکسپورٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور معروف پاکستانی قوم پیما اسد علی میمن کی پذیرائی. وزیر تعلیم و ثقافت سندھ سردار شاہ سے ملاقات. ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے کا کارنامہ سر انجام دینے پر مبارکباد دی. صوبائی حکومت کی طرف سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. اسد علی میمن کا SSU ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ. DIG سیکیورٹی ڈاکٹر مقصود احمد کی بھی اسد علی میمن کو مبارکباد. کوہ پیما کو پوری قوم کے لیے حوصلے اور عزم کی عظیم مثال قرار دے دیا.